بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا، فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 73 بیٹا ایسی نادانی نہ کرو، تم اس کی مرہم پٹی کروا رہے ہو، اچھے سے اچھا کھلا پلا رہے ہو، سانپ کو دودھ پلانا عقل مندی نہیں ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھوپھی جان اتنا نادان نہیں ہوں کہ سانپ کو دودھ پلانے سے پہلے اس کا زہر نہ دیکھ لوں۔ میں نے اس کا زہر نکال لیا ہے، یہ اب مجھے نہیں ڈسے گا۔ بیٹے میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ میں تمہیں اپنی باتوں سے قائل کر سکوں۔ اتنے میں زرینہ وہاں آ گئی۔ اس نے فرزانہ کو میرے ساتھ دیکھ کر ذرا ناگواری سے منہ بنایا۔ اسے ایک عرصہ سے شکایت تھی کہ اب میں اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں گیا تھا اور دوسری عورتوں کو اس پر ترجیح دے رہا تھا۔ میں نے پھوپھی جان سے پوچھا، آپ نے زرینہ کی شادی کے لیے چچا جان سے دوبارہ بات چھیڑی تھی؟ پھوپھی جان نے جواب دینے سے پہلے ہی زرینہ تڑک سے بولی، آپ میری شادی کی فکر نہ کریں، میں نے امی سے کہہ دیا ہے کہ میں ظہیر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نے پوچھا، پہلے تو تمہیں اس رشتے سے انکار نہیں تھا؟ پھوپھی جان نے فوراً اپنی بیٹی کی حمایت میں کہا، بیٹے پہلے کی بات اور تھی، اب تو ان کا سارا کاروبار چوپٹ ہو گیا ہے، وہ کتنوں کے قرض دار بن گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ میں پیسے کی محتاج تھی، ان لوگوں نے کبھی جھوٹے منہ بھی ہماری خیریت نہیں پوچھی تھی۔ وہ مجھ جیسی غریب بیوہ کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے تھے، اب میں ان کے غریب بیٹے کو کیوں اپنا داماد بناؤں؟ پھوپھی جان نہیں، میں تو نے ہی انہیں کنگال بنایا ہے۔ میرا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ میں نے ان سے چھین لیا۔ اب اگر ظہیر کے پاس دولت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ زرینہ تو دولت مند ہے، آپ چاہیں تو اسے گھر داماد بنا کر رکھ سکتی ہیں۔ مائیں تو ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو سہاگن بنانے کی کوشش کرتی ہیں، تعجب ہے آپ لگے لگائے رشتے کو توڑنا چاہتی ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے کی فکر غریب ماں کو ہوتی ہے۔ جہاں مٹھاس سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے، جہاں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے وہاں چھوٹے خود بخود قطار بنا کر چلتے ہیں۔ اب ہمارے پاس دولت دیکھ کر کتنے ہی گھرانوں کے رشتے آ رہے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ زرینہ نے ایک لڑکے کو پسند کیا ہے اور یہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی بات تھی۔ اگر زرینہ کی پسند ہے تو بھلا میں اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ بہرحال کہیں بھی ہو، اس کی شادی جلدی کر دیجیے۔ وہ مجھے غصے سے گھورتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے فرزانہ کے ساتھ اس کے کمرے میں پہنچ کر کہا، زرینہ میرے بیڈ روم میں زخمی گونگا سو رہا ہے، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اس لیے تم اپنا بیڈ روم خالی کر دو۔ جب تک وہ گونگا یہاں رہے گا تم اپنی امی کے کمرے میں رہا کرو گی۔ یہ کہہ کر میں بستر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت اسے فرزانہ پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ بیڈ روم میں آئی تھی۔ وہ اسے ناگواری سے دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فرزانہ سے کہا، دروازہ بند کر دو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اپنی نازک انگلیوں سے میرے بالوں میں کنگھی کرو، مجھے جلد نیند آ جائے گی۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے بعد میرے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گئی، پھر مجھ پر چپ کر بڑی محبت سے میرے بالوں کو سلانے لگی اور آہستہ آہستہ ان میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ بہت دیر کے بعد میری آنکھوں میں پھر نیند بھرنے لگی۔ اس نے میرا سر سہلاتے ہوئے مجھے سلا دیا۔ وہ بھی پچھلی رات کی جاگی ہوئی تھی، تمام دن سوتی رہی۔ شام کو میں نے شیتل کی خبر لی۔ فرزانہ میرے سامنے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ اس دوران میں اشاروں میں اس سے باتیں کرتا بھی رہا اور اس کی خیریت پوچھتا رہا۔ اس نے میرا احسان مانتے ہوئے کہا،
کہ وہ آرام سے ہے، اگر اس طرح توجہ سے اس کا علاج کیا گیا تو وہ جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ میں نے اسے بلیک گائیڈ کے متعلق تمام باتیں بتائیں کہ وہ کس طرح قانون کی گرفت میں آ گیا ہے اور اب یہاں سے بچ کر اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکے گا۔ شیتل نے گونگے اشاروں سے پوچھا، اب میرا کیا ہوگا؟ میں نے جواب دیا، تمہارے ملک کے جتنے لوگ یہاں تقریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں، اگر تم انہیں گرفتار کرانے میں میری مدد کرو گے اور جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں نے دشمن ملک کے جاسوسوں کو ان کے ناپاک ارادوں کو کاٹ دیا ہے اور پاک سرزمین سے ہمیشہ کے لیے اس کے قدم اکھاڑ پھینکے ہیں، تو پھر میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم چاہو گے تو اپنے ملک میں واپس جا سکو گے، ورنہ چاہو تو میرے ساتھ رہ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارو گے۔ اس کی اشارتی زبان نے کہا، میں نے جس دیش میں جنم لیا اس دیش سے غداری کر چکا ہوں، اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گا اور نہ ہی اس ملک میں رہوں گا۔ میں پوری طرح تمہارے کام آنے کے بعد صرف اتنا چاہوں گا کہ تم مجھے اس ملک کی سرحد پار کرا دو، میں مغربی ممالک کی طرف نکل جاؤں گا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ وہ تمام دن تمام رات میں نے اپنی کوٹھی میں ہی گزار دی۔ بہت عرصہ کے بعد مجھے گھر میں سکون مل رہا تھا۔ ایک تو مسلسل بھاگ دوڑ سے تھک گیا تھا، دوسرا یہ کہ فرزانہ کی قربت میں ایسی دلچسپیاں تھیں کہ مجھے پہلی بار گھریلو زندگی کا لطف حاصل ہو رہا تھا۔ دوسری صبح میں انٹیلیجنس والوں کے دفتر میں گیا اور سینئر افسر سے ملاقات کی۔ اب اس افسر نے ڈائریکٹر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا تھا۔ سابقہ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن کو ان کی کوٹھی میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ موجودہ ڈائریکٹر جنرل کا نام سعید احمد تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بلیک گائیڈ نے جس طرح شبیر حسن کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا، اسی طرح ایک انجیکشن کے ذریعے بلیک گائیڈ کے ذہن کو بھی کمزور بنایا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، یہ کام ابھی ہو جانا چاہیے۔ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد نے ریسیور اٹھا کر کسی ڈاکٹر کے نمبر ڈائل کیا۔ میں خاموش بیٹھا فون پر ان کی باتیں سنتا رہا۔ انہوں نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مرتضیٰ آ رہے ہیں۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ کس مقصد کے لیے بلیک گائیڈ کے دماغ کو کمزور بنایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر نے خود اپنے طور پر سوچا کہ ہم اس کی کمزور دماغ سے فائدہ اٹھا کر اس کے متعلق کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا، یہ اچھی بات ہے، آپ ڈاکٹر مرتضیٰ کو چند مسلح نوجوانوں کے ساتھ علاقہ میں بھجوا دیں۔ وہ نوجوان بلیک گائیڈ کو قابو میں رکھیں گے اور ڈاکٹر جبرن اسے انجیکشن لگائے گا۔ ہمارا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے بلیک گائیڈ کی سوچ سے رابطہ قائم کریں گے، پھر جو کچھ معلوم ہوگا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ سعید احمد نے میرے مشورے کو مان لیا۔ اس نے اپنے ایک ماتحت کو بلا کر ڈاکٹر مرتضیٰ آئیں تو انہیں علاقہ میں بلیک گائیڈ کے پاس لے جائے اور اسے جبرن انجیکشن دینے کے لیے چند نوجوانوں کو بھی ساتھ لے جانا لازمی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر جنرل سعید احمد مجھ سے ٹیلی پیتھی کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ میں اس علم کے سلسلے میں اپنے دلچسپ تجربات انہیں سناتا رہا۔ وہ میری زندگی کا ایک ایک واقعہ سن کر مجھ سے متاثر ہوتے رہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اطلاع ملی کہ بلیک گائیڈ کو انجیکشن لگا دیا گیا ہے اور وہ اب علاقہ میں ایک جگہ گم سم بیٹھا ہے۔ جب اطلاع دینے والا واپس چلا گیا تو میں نے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد سے کہا، اب میں بلیک گائیڈ سے خیال خوانی کا رابطہ قائم کروں گا۔ جب تک میں خاموش رہوں اس وقت تک آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی اس کمرے میں آ کر مداخلت نہ کرے۔ تم اطمینان سے رکھو اور بیٹھو، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ سعید احمد یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھے، پھر انہوں نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ میں نے کرسی پر بیٹھے ہی بیٹھے آنکھیں بند کی اور وہاں سے بلیک گائیڈ کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس کے دماغ کی دنیا میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے لاک اپ کے آہنی دروازے کے باہر دیکھ رہا تھا اور اپنے ذہن کو قابو میں رکھنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جو دیکھ رہا ہوں، جو سمجھ رہا ہوں، وہ سامنے دروازہ ہے، یہ لوہے کی سلاخوں سے بنا ہوا ہے۔ اس کے باہر ایک سنتری رائفل لیے کھڑا ہے۔ کیا یہ سنتری ہے؟ ہاں، ہمارے دیش میں پہرا دینے والے کو سنتری کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ تو میری سمجھ میں آ رہا ہے، مگر میرا سر اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے میں گردن تک ہوں، گردن سے اوپر کچھ نہیں ہوں۔
میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں تو بالکل نارمل پوزیشن میں ہوں۔ اگر میں خود کو سمجھ لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ذہنی اعتبار سے بالکل درست ہوں۔ سب سے پہلے اپنے متعلق مجھے سوچنا چاہیے کہ میرا نام کیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، ہاں میرا نام کیا ہے، میرا نام کیا ہے، میرا نام دھرم ویر ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرا نام دھرم ویر ہے، تو اب مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں یا ملازمت کرتا ہوں۔ بلیک گائیڈ سوچنے لگا، ہاں مجھے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میری شخصیت بہت اہم ہے، لیکن کس طرح اہم ہے؟ اس وجہ سے اہم ہے، یہ مجھے کیا ہو گیا؟ میری یادداشت میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اف، کیا میرا حافظہ اتنا کمزور ہے؟ میں دل میں کہنے لگا، تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس انجیکشن کے بعد اس کمبخت کا حافظہ ہی بگڑ گیا۔ جب یہ اپنے آپ کو اچھی طرح ہی نہیں سمجھ رہا تو میری رہنمائی کیا خاک کرے گا؟ اس طرح تو میں اس کے خفیہ اہم کاغذات تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے آنکھیں کھول کر ڈائریکٹر جنرل سعید احمد کو دیکھا۔ میری آنکھ کھلتے ہی انہوں نے بے چینی سے پوچھا، کیا کچھ معلوم ہوا؟ میں نے نفی میں اشارہ لا کر کہا، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ وہ انجیکشن بری طرح اس کے دماغ پر اثر انداز ہوا ہے۔ اس کا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ خود کو اچھی طرح نہیں پہچان رہا۔ پلیز آپ ڈاکٹر مرتضیٰ سے پوچھیں کہ انجیکشن کا اثر کب تک زائل ہوگا۔ سعید احمد نے کہا، جب اس کا اثر زائل ہوگا تو اس کمبخت کی قوت ارادی بحال ہو جائے گی، وہ پھر ہمیں کچھ نہیں بتائے گا۔ میں دوسرا طریقہ اختیار کروں گا۔ آپ فی الحال ڈاکٹر سے معلومات لیں کہ وہ کب تک نارمل پوزیشن میں آ جائے گا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ، ہم ابھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں۔ میں ڈاکٹر جنرل کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں ڈاکٹر مرتضیٰ دوسرے متحد افسروں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، ہاں انجیکشن کا فوری اثر تو یہی ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو انجیکشن کون سا لگا دیا ہے؟ میں نے کہا کہ جو آپ نے مجھے جس طرح بتایا تھا میں نے ویسا ہی لگایا ہے۔ یار اس نے تو انسانی حافظے کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہاں انجیکشن فوری یہی اثر کرتا ہے۔ ابھی اس قیدی کا حافظہ برائے نام ہوگا، پھر رفتہ رفتہ اسے بہت کچھ یاد آتا جائے گا۔ میں نے پوچھا، اس کی یادداشت کب تک اعتدال پر آ جائے گی؟ کم از کم 4 گھنٹے بعد۔ اگر آپ اس سے کچھ پوچھنا چاہیں 2 گھنٹے بعد۔ اس وقت وہ دماغی کمزوری اور توانائی کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہوگا۔ ایسے وقت وہ اپنی قوت ارادی کو کام میں نہیں لا سکے گا۔ ہم 2 گھنٹے گزارنے کے لیے وہیں ڈاکٹر کے پاس بیٹھے رہے اور دماغی کے موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر جنرل نے میرے مشورے کے مطابق اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ بلیک گائیڈ کو آپریشن روم میں لے جاؤ۔ آپریشن روم سے مراد وہ کمرہ تھا جہاں ضدی مجرموں کو اذیتیں دے کر زبان کھلوائی جاتی تھی۔ میں نے ڈاکٹر جنرل کے ساتھ آپریشن روم میں آ کر کہا، آپ کو زحمت تو ہوگی لیکن ماتحتوں کے جانے کے بعد آپ کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں۔ بلیک گائیڈ جو کچھ اگلتا جائے گا آپ اسے نوٹ کرتے جائیں گے۔ اس کام کے لیے اگر آپ اپنے کسی ماتحت کو بلائیں گے تو وہ میری ٹیلیپیتھی اور اپراٹائزم کی صلاحیتوں سے واقف ہو جائے گا، اور میں اپنا یہ راز دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ڈاکٹر جنرل نے کہا، میں خود ہی یہی چاہتا ہوں کہ دوسروں پر تمہاری صلاحیت ظاہر نہ ہو۔ لکھنے کا کام میں خود کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد چند نوجوان بلیک گائیڈ کو لے کر اس کمرے میں آ گئے اور اسے ایک بیڈ پر بٹھا دیا۔ ان کے واپس جانے کے بعد میں سعید احمد اور بلیک گائیڈ کمرے میں رہ گئے تو میں نے بلیک گائیڈ کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ چپ چاپ لیٹ کر مجھے تکنے لگا۔ میں بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ شمع بینی کی مشقوں کے دوران شمع کی جو لہریں میری آنکھوں میں جلتی تھی اور ان کی تیزی اور تپش میری آنکھوں سے خارج ہو کر بلیک گائیڈ کی نگاہوں کو اپنی گرفت میں لینے لگی۔ وہ ذہنی طور پر کمزور ہو گیا تھا، اس لیے میری نگاہوں کے ذریعے اثر آنے لگا۔ میں نے اسے کہا، تم میری طرف دیکھ رہے ہو اور میری طرف دیکھتے رہو گے۔ تمہارا دل اور تمہارا دماغ میری مٹھی میں ہے۔
بولو کیا تم میرے حکم کی تعمیل کرو گے؟ اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آنے لگی۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، میں نے تحقیرانہ لہجے میں کہا۔ یاد کرو 2 گھنٹے پہلے ایک ڈاکٹر نے تمہارے بازو پر انجیکشن لگایا تھا، کیا تمہیں یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ تم بتاؤ انجیکشن کا رد عمل کیا ہوا تھا؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا ہے اور میری یادداشت گم ہوتی جا رہی ہے۔ اب تمہاری یادداشت کا کیا عالم ہے؟ میں کسی حد تک بھولی ہوئی باتوں کو یاد کر رہا ہوں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تاریکی سے نکل آؤ، اپنی قوت ارادی سے کام لو۔ دیکھو، محسوس کرو، انجیکشن کا باقی ماندہ اثر زائل ہو رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں، تاریکیاں چھٹ رہی ہیں۔ میرے سامنے 2 گھورتی ہوئی آنکھیں ہیں، ان سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور وہ روشنیاں میرے دماغ تک پہنچ رہی ہیں۔ یہ آنکھیں جو کہتی ہیں وہ میرا دماغ سمجھتا ہے۔